تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عالم کی خواتین میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دینے اور پالنے کا شرف آپ کے حصے میں آیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو قریظ سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف بن کلاب تھے اور والدہ برہ بنت عبد العزیٰ بن کلاب تھیں۔ آپ نہایت پرہیزگار اور پاک باز خاتون تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں دو شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو دوسروں سے بہتر تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی زندگی بڑی پاکیزہ اور بے داغ تھی۔ آپ گلستان قریش کی کلی بنو زہرہ کی بیٹی اور نہایت پردہ خاتون تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے آپ کا سراپا بیان نہیں کیا، لیکن آپ کے پاکیزہ سیرت و کردار کی خوشبو پورے مکہ مکرمہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی خزانت میں پرورش پائی تھی۔ آپ کے خاندان کے زمانہ قدیم سے بنو عبد مناف کے ساتھ اچھے روابط چلے آ رہے تھے۔ نمایاں اور قابل فخر سرگرمیوں میں آپ کا خاندان قریش کے ساتھ برابر شریک رہا۔ حلف الفضول اور حلف المتتبین دونوں میں بنو ہاشم کے ساتھ شامل تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے عزیز ترین بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے سیدہ آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق شادی کے روز قریش کی عورتوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے افضل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عبداللہ نے بہت کم عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ماہ پہلے قریش کے شرفاء کی طرح حسب معمول سامان تجارت لے کر غزہ فلسطین گئے۔ واپسی میں بیمار ہو گئے۔ جب قریش کا قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی۔ وہ مجبوراً اپنے والد کی ننھیال بنو نجار کے جہاں ٹھہر گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کی روایت کے مطابق سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو سعد میں گزارے۔ سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بصورت اشعار بیان کیے تھے۔ اس طرح خواتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کو پہلی نعت گو خاتون ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ آپ کو لے کر آپ کے ننھیال یثرب چلی گئیں۔ وہاں 1 ماہ قیام کے بعد مکے کو واپسی ہوئی تو مقام ابوا پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری میں ہی اپنی والدہ ماجدہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی یاد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، میں بنو سلیم کی کریم عورت کا فرزند ہوں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن نجار کے محلے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، جہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا اور اس گھر میں میرے والد جناب عبداللہ کی قبر ہے۔ حدیبیہ کے عمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت بھی فرمائی۔ بنت شاطی بیان کرتی ہیں کہ عربوں کے نزدیک ماں کی ممتا کی عزت و عظمت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ بہت سے عرب قبائل اپنی ماؤں کی طرف منسوب ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مضبوط دل اور حوصلہ مند انسان تھے۔ مشکل سے مشکل وقت اور کڑے سے کڑے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل، شجاعت اور مردانگی کا سبق دیا، لیکن ان کی زندگی میں بھی چند مواقع ایسے آئے جب ان کی مبارک آنکھیں بے اختیار اشک بار ہو گئیں۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو پیار کیا اور ان کی شہادت کی خبر ان کی رفیقہ حیات کو دی۔ اس موقع پر آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک موقع وہ تھا جب آپ کے 1.5 سالہ فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اس وقت بھی ہزارہا ضبط کے باوجود آپ کی آنکھیں پرنم ہوں گی۔ اور ایک موقع وہ تھا جب غزوہ بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ابوا کے لیے گئے۔
غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے جو اسی نواح میں تھی۔ وہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ مطلب یہ تھا کہ آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ مرنے والوں پر رونا نہیں چاہیے، لیکن اب آپ جیسے جرری اور مضبوط انسان کی آنکھیں بھی نمناک ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بیٹے کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کی جانب میں نذرانہ عقیدت و احترام ہے۔ ان آنسوؤں کو کم حوصلگی یا تھرد دلی سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ تو بے اختیار آنسو ہیں جو اس حرم محترم میں حاضری کا خراج عقیدت ہے۔ یہ ماں کے ان قدموں میں جن کے نیچے جنت ہوتی ہے گلہائے عقیدت کے طور پر آنسوؤں کا گلدستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جنم لیا اور ان کی آغوش میں پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔